باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نہایت ہی وجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، ہمارا مضامین قرآن کا سلسلہ آج الحمدللہ ہم 5ویں ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کلام مجید میں سے پڑھا کہ جب جہنمی جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے تو وہاں پر فرشتوں کی اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر کوٹ فرمایا، جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں اور اپنے احوال و افعال اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت کو اپنے دل کے اندر اپناتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ایک بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو کوئی بھی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ 3 وجوہات کی وجہ سے کرتا ہے۔ یا تو وہ اس لیے برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ کام اس کو برا لگتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ برائی سے اس لیے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اگر وہ اس برائی کو اپنائے گا تو لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ضائع ہو جائے گی۔ اور تیسری وجہ جو برائی سے بچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا، یہ برا کام کروں گا یا اپنی بری عادت اپناؤں گا تو اس سے کچھ دنیاوی نقصان ہوگا۔ ان 3 بنیادوں پر جو لوگ بھی برائی سے بچتے ہیں وہ بچتے ہیں، تو یہ 3 بنیادیں ہی خراب ہیں۔ اگر کوئی کسی عادت کو اس وجہ سے چھوڑتا ہے یا کسی برے کام کو اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ یہ اس کو برا لگتا ہے تو ممکن ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ غلط ہو سکتی ہے۔ یہ پاسبل ہے کہ وہ ایک اچھے کام کو برا کہہ رہا ہو یا ایک برے کام کو اچھا سوچ رہا ہو، تو یہ جو انسان کا اپنا معیار ہے یہ غلط ہو سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ اگر وہ اس وجہ سے برائی نہیں کرتا کیونکہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کے لوگوں کی نظروں میں اس کی نظر جو ہے وہ عزت جاتی رہے گی، تو یہ بھی برائی سے بچنے کا ایک مضبوط ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کی نظروں سے بچتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر کہیں چھپ کر اس جرم کا ارتکاب کر لے، یہ بھی برائی سے رکنے کا ایک کامل ذریعہ نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ جس وجہ سے لوگ برائی سے بچتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا نقصان نہ پہنچ جائے جس کی بنیاد ان کا کیا گیا یہ برا عمل ہو، تو یہ بھی برائی سے رکنے کا ایک کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کام کے کرنے سے مجھے دنیا کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تو اس وقت وہ ضرور اس کام کو کرے گا۔ لیکن جو اسلام نے برائی سے بچنے کے لیے ایک بنیاد دی ہے اور ایک ذریعہ دیا ہے وہ ایک بہت ہی مؤثر اور کامل ذریعہ ہے، اور وہ ہے خشیت الہی کا۔ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ڈال دیں، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے رب کا رعب اور دبدبہ ڈال دیں اور ان کو چھوڑ دیں، وہ کہیں کسی جگہ پر جا کر بھی برائی کا ارتکاب نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے برا کہا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ میرے مالک کا کلام ہے، اور جس کو اس نے برا کہا ہے وہ حقیقی طور پر برا ہے۔ وہ ذات کسی اچھی چیز کو برا نہیں کہہ سکتی اور کسی بری چیز کو اچھا نہیں کہہ سکتی۔ اسی طرح جو اس کی نظر کے اندر برا ہے وہ یقیناً میری عزت کا باعث نہیں بن سکتا، وہ یقیناً میری بے عزتی کا ہی باعث ہے، چاہے میں لوگوں کے سامنے کروں یا لوگوں کے سے چھپ کر کروں۔ اور اسی طرح تیسرا آپشن جس کو اللہ تعالیٰ برا کہہ رہا ہے اس کے اندر میرا دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے، وہ شخص اس کو سمجھ جائے گا۔ تو اس لیے اگر برائی سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے واحد ذریعہ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے رب کا خوف ڈال دیں۔ جس کے دل کے اندر رب کا خوف آ جاتا ہے وہ کبھی بھی برائی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ اس سے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنے قول کو چھپاؤ، ظاہر کرو یا چھپاؤ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے یہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے لیے ہے۔
مسلمانوں کے لیے اس کے اندر تنبیہ یہ ہے کہ وہ ہر اپنے چلتے پھرتے کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ جو میں افعال کر رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ جو میرے دل کے اندر خیال آ رہا ہے، جو میرے ذہن کے اندر خیال آ رہا ہے، اور جو میرے دل کے اندر نیت آ رہی ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، میرے سینوں کے رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور کافروں کے لیے اس کے اندر تنبیہ یہ ہے کہ کفار کو یہ سمجھنا چاہیے، انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس سے کوئی ذات واقف نہیں ہے، میں یہ چھپ کر کام کر رہا ہوں، اس سے کوئی جانتا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر بھی کام کر رہا ہے تو ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے ریکارڈ کے اندر وہ کام جا رہا ہے۔ الا یعلم من خلق، اب اس پر دلیل دیتے ہوئے، اس سابقہ عالم کا سکون پر دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ ذات ہی نہیں جانتی جس نے پیدا فرمایا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریکی کے ساتھ خبر رکھنے والی بھی ہے۔ تو یہ اس عالم قصہ کو، سابقہ عالم قصہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ وہ ذات تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتی ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جو تمہاری سانسیں چلا رہا ہے، جس نے تمہارے دل کے ایک ایک گوشے کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے دماغ کے ایک ایک رگ کو پیدا کیا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر آنے والی نیتوں کو نہ جانے؟ وہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے دماغوں کے اندر آنے والے خیالات کو نہ جانے؟ وہ ہر حالات سے واقف ہے، وہ ہر حال سے واقف ہے، وہ ہر نیت سے واقف ہے، وہ ہر ارادے سے واقف ہے، اور ہر افعال و اعمال سے